خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، پرلطف زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ، ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تب ہمیں سکون ملے گا، ورنہ سکون نہیں مل سکتا۔ آپ مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے تو آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کے پاس ہاتھ موجود ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھ کاٹ لیے گئے ہیں۔ آپ کے پاس پاؤں موجود ہیں، ارے کتنے ایسے ہیں جن کے پاؤں کاٹ لیے گئے ہیں۔ آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ آپ میٹھا پانی پی رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو یہ پانی نہیں ملتا۔ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو کپڑا نہیں ملتا۔ غور نہیں کرتے ہم؟ اور غور کریں گے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم کو سکون ملے گا، ہمارے دل کو راحت ملنے والی ہے، ہم اور آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2963، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ لوگو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھو۔ جو اپنے سے اونچے ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو۔ غور کر لو، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر مال کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ اللہ کسی کو مالدار بنا کر آزما رہا ہے تو اللہ کسی کو غریب بنا کر آزما رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ جس سے خوش ہے اسی کو مالدار بنایا اور اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اللہ نے مجھ کو غریب بنایا ہے، بالکل نہیں۔ نعمتوں کے سلسلے میں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں آپ اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کو سکون ملنے والا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ موت کو یاد کیجئے۔ جب موت کو یاد کریں گے، یہ لذتیں، یہ شہوتیں، یہ دنیاوی جاہ و جلال، دنیا کے اندر مال و دولت کی ہوس کم ہو جائے گی، کٹ جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ زیادہ موت کو یاد کریں گے تو یہ ہائے ہائے جو چیز ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ موت جس کو یاد آ جائے وہ آدمی کامیاب ہے، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر آپ موت کو یاد کرتے ہیں تو دنیاوی معاملے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے آپ سے کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آدمی کو اگر ایک پہاڑ سونے کا ملا ہے تو دوسرا چاہیے، دوسرا ملا ہے تو تیسرا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6438، لو ان ابن آدم اوتی وادیا ملئا من ذهب لا احب ثانیا ولو اوتی ثانیا لا احب ثالثا۔ ابن آدم کو، آدم کے بیٹے کو سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو وہ دوسرا چاہے گا، دوسرا پہاڑ مل جائے تو تیسرا چاہے گا۔ اور یہ پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، مٹی ہی اس پیٹ کو بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق دے دے وہ سب سے کامیاب آدمی ہے۔